تعلیمی اعتبار سے کوئی زیادہ تفصیلی مواد مجھے نہیں ملا، لیکن اتنا ضرور ہے جس سے آپ سمجھ سکتے ہو کہ داتا صاحب نے تعلیم کتنی حاصل کی۔ داتا صاحب کے اساتذہ میں، استادوں میں جو مشہور نام کتابوں میں ملتے ہیں ان کی تعداد 300 ہے۔ 300 استادوں سے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض علم حاصل کیا، اور علم دین کا فیضان داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل کیا۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے اس عظیم ہستی کو بچپن سے ہی وہ سعادت مندی عطا فرمائی تھی کہ 10-12 سال کی عمر شریف ہے، غزنی کے مدرسہ میں پڑھتے ہیں، جو مدرسہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ محمود غزنوی اس وقت بادشاہ تھا، تو وہ چکر لگانے کے لیے، وزٹ کے لیے اپنے مدرسے میں آیا جس میں داتا صاحب پڑھتے تھے، اور عمر شریف 10-12 سال کی ہے۔ سارے طالب علم مدرسے کے اٹھ کر وہ استقبال کرنے کے لیے گئے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں، نیک بادشاہ تھا، اس کی عزت کرنا عبادت تھا، ثواب کا کام تھا۔ سارے درویش اٹھ کر گئے، لیکن داتا صاحب اپنے سبق میں مگن، اپنی کتاب کے اندر جو ہے مشغول ہی رہے۔ مدرسے کے استاد نے آ کے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، او علی نام تھا نا، کہا علی دیکھو تو صحیح کون آیا مدرسے میں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کون آیا؟ تو کہا سلطان محمود غزنوی ہمارے مدرسے میں آئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیٹھے بیٹھے یوں آنکھ بھر کر محمود غزنوی کی طرف دیکھا۔ وہ فقیر کی آنکھ تھی، عمر میں بچپنا تھا بے شک، لیکن فقیر کی آنکھ جس وقت محمود غزنوی کی آنکھ کے ساتھ ملی تو اس نے کہا استادوں کو، استاد جی اسے رہنے دو، اس بچے کی آنکھ میں مجھے وہ نور نظر آ رہا ہے جس نور کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کائنات کو روشن فرمائے گا۔ پھر اس عظیم ہستی نے واقعی وہاں سے وہ فیض حاصل کیا کہ جس فیض کو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کائنات کے اندر تقسیم کیا۔ کتابیں ڈھیر ساری لکھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ان میں سے مشہور ترین کتاب کشف المحجوب، میں اسی میں سے چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ کشف المحجوب، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر پیر نہ ملے، شرائط کے مطابق کوئی کامل پیر تلاش کے بعد بھی جسے نہ ملے، وہ فرماتے ہیں وہ بندہ کشف المحجوب لے کے پڑھنی شروع کر دے، یا تو کامل پیر مل جائے گا یا کشف المحجوب کامل پیر والا فیض اسے عطا فرما دے گی۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ایک کامل مرشد ہے، کشف المحجوب شریف داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ اب اس کتاب کے بالکل سب سے پہلا باب، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولایت کس چیز کا نام ہے اور پیر کسے کہا جاتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشف المحجوب شریف لکھی، اس کا پہلا باب اس بات علم کے بیان میں لکھا، یعنی سب سے پہلے نمبر پہ داتا صاحب نے فضیلت علم کو بیان کیا۔ یہاں سے دیکھو تو داتا صاحب کا انداز آج کل کے جو بناوٹی پیر ہیں ان سے بالکل مختلف تھا، کہ جو آج کل کے بناوٹی پیر وہ علم کے دشمن، وہ کتابوں کے دشمن، وہ پڑھنے پڑھانے کے دشمن، کہ لوگ پڑھنے پڑھانے کے قریب تک نہ جائیں۔ لیکن داتا صاحب کا جو علم کے ساتھ محبت اور علم کی اہمیت کا جو داتا صاحب کا نظریہ تھا وہ یہ تھا کہ اپنی کتاب کا سب سے پہلا باب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم کے بارے میں بیان فرمایا، اور پھر علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں علم افضل ہے عمل سے، اور کچھ کہتے ہیں عمل افضل ہے علم سے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں دونوں ٹھیک نہیں کہتے۔ فرمایا علم کو افضل عمل سے جاننے والے یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ علم بغیر عمل کے علم نہیں کہلاتا، علم ہو عمل نہ ہو تو فرمایا وہ علم نہیں، وہ عالم جاہل ہے جس کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ عالم کہلانے کا حقدار بھی نہیں، وہ جاہل ہے۔ اور فرمایا عمل بغیر علم کے وہ بھی کسی کام کا نہیں، کہ عمل تو کرے لیکن علم نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، ایک بندہ نماز پڑھے، اسے پتہ ہی نہ ہو نماز پڑھنی کیسے، نماز کی ضروری چیزیں کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، طہارت کتنی ضروری ہے نماز کے لیے، قبلے کی طرف منہ کرنا کتنا ضروری ہے، قیام کرنا کتنا ضروری ہے، وہ بے وضو آ کے نماز پڑھنے لگ جائے، اس عمل کا کوئی فائدہ ہوگا؟
وہ نماز بنے گی، وہ سجدہ ثواب کا کام بنے گا؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہ عمل بغیر علم کے کام کا ہوتا ہے، نہ علم بغیر عمل کے کام کا ہوتا ہے۔ علم بھی ضروری ہے اور علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ جب علم و عمل دونوں جمع ہوتے ہیں تو پھر رب کا فقیر بن جاتا ہے اور اسی کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات سے جو چیز پہلے نمبر پہ میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی لسٹ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جس اللہ کے ولی کی کردار کو پڑھو گے اس کے کردار میں تمہیں علم کی محبت ضرور نظر آئے گی۔ انہوں نے علم کو پڑھا اور علم کی طرف ہی رغبت کی۔ یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے میں پڑھتے تھے، ان کے پیر و مرشد مدرسے میں آئے، آپ پڑھ رہے تھے تو دل میں ارادہ بنا کہ میں یہ کتابیں چھوڑ کر پیر صاحب کے ساتھ مرشد پاک کے ساتھ خدمت میں چلا جاؤں۔ ساتھ جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو کہا نہ بچے، پہلے علم حاصل کرو بعد میں میرے پاس آنا۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ بغیر علم کے عبادت کرنے والا شخص شیطان کا کھلونا بن جاتا ہے۔ تو بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی علم حاصل کیا۔ جس اللہ کے ولی کا نام لو، یا تو انہوں نے باقاعدہ کتابوں سے یا پھر رب نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ان کو علم لدنی سے نوازا۔ علم کے بغیر ولایت نہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی بات کو بیان کیا۔ اب سنیے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یحییٰ ابن معاذ رازی کا ایک قول نقل کرتے ہیں جس کے اندر جو علم کے حوالے سے فضیلت اور اہمیت ہے وہ فرماتے ہیں۔ یحییٰ ابن معاذ رازی کہتے ہیں اجتنب ثلاثۃ اصناف عن الناس، انہوں نے کہا 3 قسم کے لوگوں سے بچ کر رہنا، 3 قسم کے لوگوں سے بچ کر رہنا۔ یہ داتا صاحب یہ قول نقل کر رہے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر انہوں نے فرمایا العلماء الغافلین، غافل عالم اس سے بچ کے رہنا، علماء غافلین سے بچ کے رہنا کہ جو علماء تو ہوں لیکن غافلین میں سے ہوں۔ علم غفلت نہیں سکھاتا، علم رغبت سکھاتا ہے۔ کہا عالم ہو لیکن غافل ہو، اسے شریعت کی پاسداری کا اس کے دل میں خیال تک نہ ہو، فرمایا وہ عالم غافل ہے۔ لوگوں کو کہا اس کی صحبت سے بھی بچ کے رہنا، اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کے پاس بیٹھو گے تو اپنے دین اور دنیا کو برباد کرو گے۔ عالم غافل کے پاس نہ بیٹھنا، عالم جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں رغبت کرنے والا ہو، غفلت کرنے والا نہ ہو۔ جس نے غفلت کی وہ اپنا دین بھی برباد کرے گا، وہ لوگوں کا دین بھی برباد کرے گا۔ فرمایا علماء غافلین سے بچ کے رہنا۔ دوسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں والقراء المداہنین، خوشامتی قاریوں سے بھی بچ کے رہنا۔ قاری قرآن کا پڑھنے والا، علم تجوید سے واقف لیکن مداہنین ہو، خوشامد پرست ہو، فرمایا ان سے بھی بچ کے رہنا۔ کیوں؟ وہاں پہ بھی اپنے دین کی بربادی کا سامان ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر جو داتا صاحب نے فرمایا والمتصوفۃ الجاہلین، فرمایا جاہل پیروں سے بھی بچ کے رہنا۔ ولایت کا اپنا بہت بڑا مقام ہے لیکن ولایت بغیر علم کے نہیں۔ ولایت کا سب سے بڑا منبع جہاں سے ولایت کا جو چشمہ پھوٹتا ہے وہ مولا مرتضیٰ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے تعارف، اگرچہ ان کے اندر ڈھیر سارے اوصاف تھے، شانیں بڑی تھیں، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مولا مرتضیٰ کا تعارف کرایا تو ان کی علمی شان کو بیان فرمایا۔ فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ تو علم کے ساتھ تعلق پیر کا، مشائخ کا، ولایت کا، یہ سب سے پہلا جوڑ ہے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو شخص ولایت کے مقام پہ فیض ہوتا ہے اس کے لیے کچھ نشانیاں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی۔ ہم اپنی بولی میں پیر کہتے ہیں جو اللہ کا ولی ہو، یا ولی اللہ کہہ دیتے ہیں، شیخ کہہ دیتے ہیں، عربی زبان کے اندر بھی شیخ طریقت کہا جاتا ہے، مشائخ کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور کہیں اللہ والوں کے لیے لفظ صوفی بھی استعمال ہوتا ہے۔ صوفی تصوف سے لیا گیا۔ داتا صاحب نے جو اپنی کتاب کشف المحجوب میں دوسرا باب باندھا وہ تصوف کے حوالے سے۔
اب تصوف کے حوالے سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جس کو داتا صاحب صوفی لکھیں گے، آپ نے اس صوفی سے کیا سمجھنا ہے؟ پیر، مشائخ، شیخ طریقت، پیر طریقت سمجھنا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، اور یہ بات داتا صاحب کی اپنی نہیں، داتا صاحب نے بھی یہ بات امام محمد باقر سے لی۔ امام محمد باقر نے یہ بات اپنے ابا جان امام زین العابدین سے لی۔ امام زین العابدین نے یہ بات اپنے ابا جان امام حسین سے لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات اپنے والد محترم مولا علی سے لی۔ اب یہ سلسلہ آپ خود سمجھ جاؤ کتنی گولڈن سند ہے یہ، کہ جس میں سند کا پہلا رخ مولا علی ہے، دوسرے نمبر پر امام حسین، تیسرے نمبر پر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امام محمد باقر سے پھر داتا صاحب نے روایت نقل کی۔ داتا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ امام باقر کا موقف ہے کہ التصوف خلق، فرمایا تصوف حسن اخلاق کا نام ہے۔ امام محمد باقر کا موقف کیا ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جو حسن سلوک کا پیکر ہو، اسی کو صوفی کہا جائے گا، اسی کو پیر کہا جائے گا، اسی کو مرشد کہا جائے گا، اسی کو شیخ طریقت کہا جائے گا۔ امام باقر فرماتے ہیں التصوف خلق، اور فرمایا فمن زاد علیکم فی الخلق زاد فی التصوف، جس بندے کا اخلاق تم سے زیادہ اچھا ہے، فرمایا سمجھو وہ تم سے بڑا صوفی ہے۔ جو تمہارے سے اخلاق میں اچھا ہے اس کا صوفی ہونا بھی تمہارے سے زیادہ ہے۔ یا سادہ لفظوں میں ترجمہ کروں تو یہ کہا امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جس بندے کا اخلاق اچھا وہ بڑا پیر ہے، اور فرمایا جس بندے کا اخلاق تم سے زیادہ اچھا وہ تم سے بڑا پیر ہے۔ جس کا زیادہ اچھا وہ اس سے بڑا پیر، جو اس سے زیادہ اچھا رکھنے والا وہ اس سے بڑا پیر۔ تو امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پیری، شیخ طریقت ہونا حسن اخلاق کا نام ہے۔ جس بندے کے کردار سے بدبو آئے وہ پیر کہلانے کا حقدار نہیں ہوتا۔ پیر وہ ہوتا ہے جس کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد سینکڑوں سال بھی گزر جائیں، اس کے کردار سے زمانے کو خوشبو ملے، اس کے اخلاق سے زبانے کو خوشبو ملے، اس کے عمل سے زبانے کو خوشبو ملے۔ آئیے ایک بات داتا صاحب کی اپنی ذاتی بیان کرتا ہوں۔ افغانستان سے آپ کے پیر و مرشد ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو آرڈر دیا، فرمایا بیٹے لاہور میں جاؤ، تمہاری وہاں پہ ضرورت ہے۔ داتا صاحب نے فرمایا، داتا صاحب وہاں سے آئے تو لاہور میں جو بھاٹی گیٹ ہے، بھاٹی دروازہ کے نام سے یہ جگہ تھی اس وقت، داتا صاحب نے یہاں پہ آ کے ڈیرا لگایا۔ تعلق والے لوگ بنتے گئے، مرید ہوتے گئے، محبت عقیدت مند پیدا ہوتے گئے، لوگوں کی دلی ارادت محبت اس رنگ کے اندر پیدا ہوئی کہ انہوں نے مطالبہ یہ کیا کہ یہ جس مقام پر داتا صاحب کا ڈیرا ہے نا، اس کو بھاٹی گیٹ نہیں، انہوں نے کہا اس کا نام دیتے ہیں حجویری گیٹ، کہ اس کا نام رکھا جائے حجویری دروازہ، کہ ہمارے شیخ کے نام کے ساتھ اس کا نام جو ہے وہ بن جائے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو مرید، متعلقین، محبین تھے، انہوں نے کوشش کر کے اس علاقے کا، اس جگہ کا نام حجویری دروازہ رکھوایا۔ اب وہاں پہ بٹی قوم کے لوگ رہتے تھے، جو وہاں کی چودراہٹ تھی جن کے پاس، وہ داتا صاحب کے مریدوں سے لڑ پڑے۔ انہوں نے راستہ روک لیا داتا صاحب کے مریدوں کا، انہوں نے کہا نہ بھائی، حکومت ہماری، سرداری ہماری، یہاں کے کونسلر ہم، یہ وہ سارا کچھ ہم، تو گیٹ کا نام جو باہر سے کل سے بندہ آ رہا ہے اس کے نام پہ حجویری دروازہ کیوں؟ ہمارے نام پہ گیٹ کا نام رکھا جائے گا، دروازے کا نام رکھا جائے گا۔ ان کی لڑائی بنی، کیس آیا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس۔ اب یہ ہے وہ حسن اخلاق، یہ ہے وہ حسن کردار جس کردار سے صدیاں بعد بھی ہمیں خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کا حسن اخلاق اور حسن کردار ہے، جو اپنی نمود و نمائش کی خاطر مر مٹنے والے نہیں تھے۔ جب کیس داتا صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے بتایا کہ آپ کے مریدوں نے اس جگہ کا نام حجویری گیٹ رکھ دیا، ہم یہاں کے رہائشی، ہماری جائیداد، ہماری جگہ، ہمارے نام پہ گیٹ ہونا چاہیے۔ داتا صاحب نے کہا فقیر کو نام کی ضرورت نہیں ہوتی، فقیر اپنے نام لکھا کے نہیں بناتا، فقیر کا نام رب بنایا کرتا ہے۔
فرمایا جاؤ اپنے مریدوں کو ہی کہہ دیا نہیں بھائی اس گیٹ کا نام حجویری گیٹ نہیں رکھا جائے گا۔ فرمایا تمہاری جو مرضی، وہ بھٹی تھے تو انہوں اپنے نام پر بھٹی گیٹ، پھر وہ بنا بھاٹی گیٹ، بھاٹی گیٹ ان بھٹیوں کے نام سے بھاٹی گیٹ بنا۔ داتا صاحب کے حسن کردار سے اتنی خوشبو آئی کہ وہ بھٹی جو غیر مسلم تھے اس حسن کردار کی وجہ سے انہوں نے رب کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور پھر دیکھو بھٹی گیٹ کا نام حجویری گیٹ ہوتا کوئی بات نہیں، بھٹیوں کا نام بھاٹی گیٹ کی وجہ سے مشہور ہوا، لیکن آج بھی دیکھ لو لاہور کے شہر کو بھٹیوں کی نگری نہیں کہا جاتا، داتا کی نگری کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے نام کو کمایا، بنایا نہیں کہ ہم نام کی مشہوری کرائیں۔ جو رب کی خاطر اپنے نام قربان کرتے ہیں اللہ ان کے ناموں کے چرچے فرما دیتا ہے۔ آج تک عزت ہے لاہور شہر کی داتا صاحب کی وجہ سے، مقام ہے لاہور شہر کا، تعارف ہے تو وہ داتا گنج بخش علی حجویری کی وجہ سے ہے۔ بھٹی گیٹ شاید آپ میں سے بھی کئی ہوں جن کو ابھی تک پہلے نہ پتہ ہو کہ بھاٹی گیٹ کیوں کہا جاتا تھا، یعنی ان کی طرف نسبت ہے بھی صحیح تو ان کا تعارف نہیں۔ داتا صاحب نے جہاں پہ ڈیرا لگایا اس جگہ کا تعارف پھر رب ذوالجلال نے داتا صاحب کے نام سے کرا دیا۔ مسجد مسجد ہے لیکن پھر بھی نام داتا صاحب والی مسجد، بازار بازار ہے پھر بھی نام داتا صاحب والا بازار، شہر شہر ہے لاہور پھر بھی نام داتا صاحب والا شہر۔ یہ رب ذوالجلال جل شانہ کا اپنا عطا کردہ فیض ہوتا ہے جو رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صوفی کی شان، پیر کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس نے حسن اخلاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات والوں کو خوشبو عطا فرماتا ہے، اس کا کردار مہکنے والا ہوتا ہے۔ صوفیت نام بھی حسن اخلاق کا ہے۔ آگے سنیے، اب خوش اخلاقی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے بارگاہ رب العزت میں خوش اخلاق ہونا، ایک ہے ان بندوں میں خوش اخلاق ہونا۔ اللہ کے دربار میں خوش اخلاقی کیا ہے اور بندوں کے پاس خوش اخلاقی کیا ہے، یہ بھی بڑی توجہ سے۔ اللہ کے دربار میں بندہ خوش اخلاق وہ ہے جس بندے نے رب کے حکم مانے اور پھر ان پہ عمل کیا، اللہ کا حکم مان کر ان پہ عمل کرے، وہ اللہ کے دربار میں کیا ہے، خوش اخلاق ہے۔ بندوں کے نزدیک خوش اخلاقی کیا ہے؟ داتا صاحب فرماتے ہیں بندوں کے نزدیک خوش اخلاقی یہ ہے کہ بندوں سے تعلق فقط رب کی ذات کی خاطر ہو۔ بات سمجھے ہو؟ بندوں سے تعلق فقط رب کی رضا کی خاطر۔ ہم تو سلام بھی کسی کو اپنے مطلب سے دیا کرتے ہیں، لیکن خوش اخلاقی کا جو سبق داتا صاحب پر پڑھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ تعلق اللہ کی ذات کی خاطر ہو، اس بیس پر نہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ ملک صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، نہ، صرف اس وجہ سے تعلق ہو کہ یہ بندہ خدا ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ میرے رب کا بندہ ہے، اس کی وجہ سے تعلق ہو۔ رشتہ داریاں، تعلق، خوش اخلاقی اسی چیز کا نام ہے کہ تعلق کسی کے ساتھ بندہ خدا ہونے کی وجہ سے ہو، کوئی ذاتی مفاد کی وجہ سے نہ ہو۔ آگے سنیے، اس کے بعد داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تصوف کے لیے 8 خصلتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں گی وہ بندہ صوفی یعنی پیر کہلانے کا حقدار ہے۔ میں اختصار سے عرض کروں گا چونکہ وقت تھوڑا ہے اور باتیں زیادہ ہیں، صرف اشارہ کروں گا، آپ نے خود سمجھتے جانا ہے۔ پہلے نمبر پر داتا صاحب نے فرمایا کہ صوفی وہ ہوگا یعنی پیر وہ ہوگا جس کے اندر سخاوت پائی جائے گی۔ بخیل کبھی پیر نہیں ہو سکتا، سخی پیر ہوگا۔ جس میں سخاوت نہیں وہ صوفی نہیں، جس میں سخاوت نہیں وہ پیر کہلانے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ صوفی وہ ہے جس میں سخاوت ہو۔ کیوں کہا؟ صوفی کو سخاوت کا فیض ملتا ہے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ گھر میں کھانا پک جاتا، اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا، اور گلی میں کھڑے ہو کے انتظار کرتے تھے کوئی مہمان آئے جس کو میں ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤں۔
سخاوت کا فیض ولی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار سے ملتا ہے۔ یہ بات کتابوں والوں نے لکھی، جو مجھ ناچیز کو سمجھ آئی وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ سخاوت کا فیض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دربار سے اس وجہ سے، روٹی کی سخاوت، روپے کی سخاوت، جگہ کی سخاوت ہر کوئی کر لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے سخی ہیں کہ اس ہستی نے اپنے بچے کی سخاوت کر کے رب کے دربار میں قربانی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سخاوت کہاں سے آئے گا فیض پیر کو؟ سخاوت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ جو سخی نہیں اس کا حضرت ابراہیم سے رشتہ نہیں، جس کا وہاں سے فیض نہیں آتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 کہا رضا، رب کی قضا پر راضی رہنا، یہ بھی ولی کی شان ہے۔ ولی کے اندر یہ صفت پائی جائے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ ولی کی پہچان ہے، ولی کی شان ہے۔ کہا رضا کا فیض ولی کو آئے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے رضا کا فیض آئے گا۔ رضا کا مطلب رب کی قضا، اور پھر وہ رضا حضرت اسماعیل علیہ السلام والی کتنی عظیم ہے کہ جس وقت باپ نے جا کے اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے ہیں اور جا کے کہا تھا کہ میرے بیٹے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہارا ارادہ کیا ہے؟ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا بتایا کہ رب کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام کی رضا کا انداز دیکھو کیا ہے۔ اپنے والد گرامی سے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم خداوندی ہے کر دو، میں انشاءاللہ صبر کر کے دکھاؤں گا۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، جب دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم پہ راضی ہو گئے، جبین کے بل اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے، باپ نے چھری سیدھی کر لی، اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو اپنے محبت کے وعدے میں سچا بن نکلا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، لیکن بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں پھرنے دوں گا، کیوں؟ انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم یہ آزمائش تھی، یہ آزمائش میں تو بھی کامیاب، تیرا بیٹا بھی کامیاب ہوا، اس کامیابی کا صلہ یہ ہے کہ ہم تمہیں کائنات کی امامت کا رتبہ عطا فرمائے۔ رضا کا فیض ولی کے پاس کہاں سے آئے گا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تیسرے نمبر پر کہا صبر، صابر ہو ولی، بے صبرہ ولی نہیں ہو سکتا۔ صبر ولی کی صفت ہے، شان ہے۔ کہا صبر کا فیض آئے گا ولی کو حضرت ایوب علیہ السلام سے، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام سے، جنہوں نے سارے دکھ کاٹے، مصیبتیں کاٹیں، بیماریاں برداشت کیں، مگر زبان پر شکوہ نہیں لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کیا۔ کہا صبر کرنے والا ہوگا اللہ کا ولی، شکوہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ صفتیں جو شان داتا صاحب نے لکھی ذہن میں رکھتے جاؤ اور پھر پرکھتے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے کس ہستی کو مقام ولایت پر فیض فرمایا۔ آگے کہا اشارہ، اشارہ کا فیض، یہ حضرت زکریہ علیہ السلام سے۔ اشارہ کا فیض کیا ہے؟ اشارہ، حضرت زکریہ علیہ السلام کو رب نے آرڈر کیا تھا کہ آپ کچھ عرصہ لوگوں کو کہہ دو کہ میں تم سے زبان سے بول کر بات نہیں کروں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ ضروری بات پر بھی زبان نہ کھولی، زبان ذکر خدا میں مصروف رہی، اور ہاتھوں کے ساتھ جو گفتگو اشارے کے ساتھ فرمایا کرتے تھے۔ کہا اشارے والا فیض بھی صوفی کے پاس حضرت زکریہ علیہ السلام سے آئے گا کہ اس کی زبان ذکر الہی میں رہے گی اور اس کے ہاتھ اشارے سے کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اسے یہ فیض بھی ہوگا۔ آگے کہا غربت، غربت معنی مسافر، مسافرت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پھرنے والے، یہ فیض ان کو ملے گا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، جنہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ
غربت بے شک اپنوں میں بھی رہے، لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھا کہ میں یہاں پہ مسافر ہوں، یہ میرا اپنا ڈیرا نہیں، میں یہاں پر مسافر ہوں۔ یہ فیض حضرت یحییٰ علیہ السلام سے آئے گا۔ بڑی بڑی کوٹھی بنگلہ بنا لیا، لیکن اس گھر کو کبھی اپنا گھر نہ سمجھنا میں مسافر ہوں اور میرا یہاں پہ مسافرانہ ڈیرا ہے۔ صوفی اور پیر وہی ہوتا ہے جو اس کائنات کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اس کائنات کو اپنا ڈیرا نہیں سمجھتا، اس کائنات میں بحیثیت مسافر رہتا ہے۔ آگے فرمایا کہ صوف کا لباس پہننا، صوف کا اون کا لباس، یہ سیکھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنہوں نے اون کا لباس استعمال فرمایا۔ اور آگے کہا سیاحت، کہ جگہ کی سیر کرنا مختلف علاقوں میں، یہ سیر کرنا بری بات نہیں، لیکن نیت خیر کی ہو، کہ سیر کرے کس نیت سے کہ رب کی قدرتوں کے نمونے دیکھو۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فیض آئے گا اللہ کے ولی کے پاس۔ اور 8ویں نمبر پر جو حضرت داتا صاحب نے لکھا وہ ہے فقر، فقیری کا، فقر کا فیض اسے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آئے گا۔ وہ فقر کہ رب نے کہا تھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے اے محبوب آپ کو آپشن ہے، آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا فقیر؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا بادشاہت نہیں، میں فقیری کو پسند کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یا اللہ ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، یہ فقر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ فیض فقیر کو فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا۔ لیکن آئے گا کہاں سے؟ اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس محبوب کو رب نے کہا تھا محبوب اگر تو پسند کرے تو اود پہاڑ سونے کا بنا کر تیرے ساتھ ساتھ چلا دوں گا، بہت بڑا پہاڑ ہے اود پہاڑ، اود کو سونے کا بنا کر تیرے ساتھ چلاؤں، جہاں ضرورت پڑے استعمال کر لینا۔ میرے نبی علیہ السلام نے رب کے دربار میں عرض کیا مولا میں مال و دولت نہیں چاہتا، اللہم احینی مسکیناً، یا اللہ زندہ رکھنا تو مسکینوں میں، وامتنی مسکیناً، یا اللہ موت آئے تو مسکینوں میں، واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ کل حشر ہو تو مسکینوں کے جھڑمٹ میں اٹھ رہا۔ وہ محبوب جن کے پاس سب کچھ تھا، اس کے باوجود انہوں نے غربت کو پسند کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کے آستانہ اقدس پر آپ کے گھر مبارک میں چولہے کے اندر کئی دنوں تک آگ نہیں جلا کرتی تھی۔ یہ ہمارے شکوے ہیں معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے کہ ہم ماڑے ہیں، ہم غریب ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ کوئی گھرانہ دکھا دو اتنی مہنگائی کے دنوں میں بھی جس کے گھر میں ایک دن بھی آگ نہ جلی ہو اور اس نے کھانا نہ کھایا ہو۔ یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سید عائشہ فرماتی ہیں کئی دنوں تک ہمارے گھر میں آگ تک نہیں جلتی تھی، اور فرماتی ہیں کئی دنوں تک آل محمد کا کھانا صرف کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا، کھجوریں کھا لی اوپر سے پانی پی لیا۔ یہی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار حضور کی ازواج مطہرات کا کھانا صرف پانی اور کھجور ہوا کرتا تھا۔ فقر محمدی کا فیض رب کے فقیر کے پاس آئے گا۔ وہ فقیر اللہ کے دربار کا فقر اسے حاصل ہوگا کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فقیری کی زندگی میں لگا کے رکھے گا، اپنے آپ کو فقر کی طرف لگا کے رکھے گا۔ آگے سنیے جو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ اگلی شان ولی اور فقیر کے اندر ایثار والی ہوگی۔ اب یہ ساری باتیں سن کر ہم یہ نہ کہیں کہ یہ تو ولیوں کے لیے ضروری ہے، ہمیں تو کوئی ضروری نہیں، نہ، یہ سبق ہمارے لیے بھی ہیں۔ ایثار کا کیا معنی ہے؟ یہ داتا صاحب نے خود لکھا کشف المحجوب کے اندر، کہا اپنے مطلب کو دوست کے مطلب کے سامنے قربان کر دینا، یہ ایثار ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو یوں بتاؤں، ایک چیز کی آپ کو خود ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہونے کے باوجود آپ کو محسوس ہوا، معلوم ہوا کہ کسی مسلمان بھائی کو اس کی ضرورت ہے، تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مومن کا حق یہی بنتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت بعد میں دیکھے، مسلمان بھائی کی ضرورت پہلے دیکھے۔
یہ بہت بڑا مقام ہے جو رب ذوالجلال جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سرکار کے دربار سے جن حضرات نے فیض پایا، اصحاب رسول، اولاد رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، رب ذوالجلال نے یہ شان اور فیض اپنے محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر کچھ خزانہ آ جاتا تو سرکار مسجد میں بیٹھ کے جب تک وہ مکمل بانٹ نہیں لیتے تھے اس وقت تک سرکار گھر میں نہیں جاتے تھے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بعد میں رکھے، دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دے، اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ ایثار والی قربانی اللہ کے ولیوں کے اندر ہوتی ہے۔ آگے یہاں پر سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ آپ کے خادم حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھے کہا کہ بازار سے مچھلی خرید کے لے آؤ۔ مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہو رہی تھی تو کہا بازار سے مچھلی خرید کے لے آؤ۔ فرماتے ہیں میں بازار پھرا، مجھے پورے بازار سے مچھلی نہ ملی، کافی ادھر ادھر سے تلاش کی، مچھلی نہ ملی۔ آخر کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد مجھے مچھلی مل گئی بازار سے، میں نے مچھلی خریدی اور خرید کر حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے میں نے مچھلی بھونی کباب بنائے اور آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس مچھلی کو ابھی کھا رہے تھے، تناول کرنا شروع ہی کیا تھا کہ دروازے پہ فقیر آ گیا جس نے صدا لگائی کہ مجھے بھی کچھ دیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم حضرت نافع سے کہا کہ یہ مچھلی اٹھاؤ اور اس فقیر کو دے دو۔ انہوں نے آگے سے عرض کیا حضور اگر فقیر کو خالی موڑنا آپ پسند نہیں کرتے تھے تو کوئی اور چیز دے دیتے، گھر میں سے کوئی روٹی پانی دے دیتے، یہ چیز آپ کی پسند ہے، آپ کتنے عرصے سے اس چیز کی تلاش میں تھے کہ یہ چیز آپ کو مل جائے، لیکن آج آ کے آپ کو ملی تو آپ نے وہ بھی اٹھا کر فقیر کو دے دی، تو ایسا کیوں کیا؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے ان کے خادم نے یہ پوچھا کہ کوئی اور چیز ہی دے دیتے، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب میں پتہ کیا کہا ایما امرئن اشتہا شہوتاً فرد شہوتہ واسر علی نفسہ غفر اللہ لہ۔ فرمایا سنو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، کسی بندے کے دل میں کسی چیز کی خواہش ہو، وہ اس چیز کی خواہش رکھتا ہو اور وہ اپنی خواہش کو کسی مسلمان بھائی کی خاطر قربان کر دے، اللہ تبارک و تعالی بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کہا مجھے خواہش ضرور تھی، مجھے طلب ضرور تھی، لیکن ایثار سبق ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس واسطے میں اپنا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیتا ہوں۔ اور کتابوں کے اندر موجود ہے بکرے کی بھونی ہوئی سری مدینہ شریف کی بستی میں آئی، ایک صحابی کے گھر گئی، انہوں نے دیکھ کے کہا یار ٹھیک ہے میں بھی حاجت مند ہوں، لیکن ایسا کیجئے آپ یہ میرے فلاں بھائی کو دے دو، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ ہدیہ کرنے والے نے، تحفہ دینے والے نے وہ وہاں سے اٹھائی، اگلے بندے کو دے دی۔ اگلے بندے کے پاس پہنچی تو اس نے کہا نہ یار مجھ سے زیادہ حاجت مند فلاں ہے، اس کو دے دو۔ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ بکرے کی ایک سیری پورے مدینے کی بستی گھوم کر دوبارہ پہلے گھر میں آ گئی۔ یہ ہے سرکار کے شاگردوں کا کمال کہ انہوں نے اپنی ضرورتوں کو اوروں کی ضرورتوں پر جو ہے قربان کر دیا کہ ہمیں ضرورت صحیح، لیکن باہر سے آنے والے جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت زیادہ ہے، لہٰذا اپنی ضرورت ان کی ضرورت پر قربان کی۔ اور یہ بھی نہ ذہن میں رکھنا کہ ایسا کرنے سے خود بندہ محروم رہ جائے گا، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی ضرورت کسی کی خاطر قربان کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں رہنے دے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے بہتر شے جو اس نے اوروں کے لیے قربان کی اس سے بھی بہتر رب ذوالجلال جل شانہ ان کو عطا فرما دے گا۔ یہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صفت بھی اللہ کے ولی میں ہوگی کہ وہ اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دینے والا ہوگا، نہ کہ صرف اور صرف کہ میری ذات ہو میری ذات ہو، نہ بلکہ وہ اوروں کو ترجیح دے گا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی بات فقیروں کے حوالے سے کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فقیر کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص نے آ کر ان کے پاس یہ کہا کہ حضور میں مقروض ہوں، قرض دار ہوں، میرے سر پہ قرضہ ہے، آپ ایسا کیجئے میرے حق میں دعا کیجئے۔ پیر صاحب نے اس کے حق میں دعا کی تو جاتے ہوئے وہ ان کو کچھ نذرانہ پیش کر کے گیا۔ علامہ اقبال ہنس پڑے، انہوں نے کہا پہلے اتنے کا مقروض تھا، اب پلس 10 روپے یہ بھی مقروض ہو گیا کہ جو تھے وہ بھی آپ کو دے کے چلا گیا اور آپ نے وہ بھی قبول فرما لی۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ تو علامہ نے کہا کہ ہر حاجت مند کی حاجت کا علاج صرف دعا نہیں ہوتا۔ جب کوئی شخص بار بار یہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں مقروض ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیر وہاں سے بھی نذرانہ لینے کی سوچے، نہ بلکہ وہاں پہ نذرانہ دینے کی سوچے کہ لینے کی اور جگہ صحیح، یہ جو اس مصیبت کا مارا ہے اس کو اپنے پاس سے کچھ دوں، یہ نشانی ہے اللہ کے کامل فقیر کی۔ اور یہ سبق دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھایا گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرایا کرتے تھے۔ لوٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھانا، سرکار کو وضو کرانا، بڑی پیاری بات ہے حضور کا عمل شریف دیکھنا۔ اور اس جان نثار صحابی نے حضور پر اپنا سب کچھ یوں قربان کیا ہوا تھا کہ گھر نہ جانا، رات کو حضور کے در اقدس پہ ہی لیٹ جانا۔ اور لیٹنا کیسے کہ مسجد کے ساتھ حضور کا آستانہ ہے، حضور کے آستانہ شریف کا جو دروازہ تھا، دروازے کی جو دہلیز تھی نا مراٹ، اس پہ سر رکھ کے سو جانا، مسجد میں بھی نہ سونا، اس نیت سے کہ سرکار جب دروازہ کھولیں گے تو مجھے فوراً جاگ آ جائے گی اور میں اٹھ کر حضور کی خدمت کروں گا۔ یہ نہ ہو کہ سرکار کو مجھے جگانا پڑے تو سرکار تو مجھے جگائیں گے نہیں، اس واسطے دروازے پہ سر رکھ کر سویا کرتے تھے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، میرے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا سل یا ربیہ، ربیہ مانگ جو مانگتے ہو، جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ کا انداز دیکھو کتنی محبت بھرا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا اور کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا سوال ہے، رب سے عرض کر دیجئے دنیا میں بھی آپ کا نوکر بنا ہے، رب جنت میں بھی تمہارا نوکر بنا کے رکھے۔ یہی دعا کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب مجھے آخرت میں بھی آپ کا نوکر بنا کے رکھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ربیہ کچھ اور بھی مانگ لے، کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت ربیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مل گیا تو مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے صرف تعارف کرایا، اب ان کی جو اصلی بات سرکار کے ایثار والا سبق جو آپ کو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ربیہ بن کعب حضور کے پاس رہتے تھے۔ ایک دفعہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیہ تیری عمر ہو گئی، شادی نہیں کر لیتا تو؟ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشی طور پر کمزور ہوں، میرے پاس اتنا کچھ نہیں کہ میں اپنی بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں، مالدار نہیں ہوں یا رسول اللہ۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرتا ہوں کہیں بیوی آ گئی تو آپ کی خدمت میں رکاوٹ نہ بن جائے، یہ بھی عذر عرض کر دیا، سرکار کے سامنے یہ عرضی پیش کر دی۔ دوسری دفعہ پھر سرکار کو وضو کرا رہے ہیں، سرکار نے پھر کہا ربیہ وہ تو شادی نہیں کرتا؟ انہوں نے یہی عذر حضور کے سامنے پیش کر دی۔ اب دل میں خیال آیا یہ ہے مومن کا دل اور یہ ہے ایمان کا فیض، توجہ رکھنا پوری۔ دل میں خیال آیا ربیہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں، کون پوچھ رہے تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں ان کے سامنے تجھے اپنی مرضی بتانے کی کیا ضرورت؟ تو معاملے کا حل ان پہ چھوڑ دے، وہ جانے تیرے مسائل جانے۔
کیا مطلب؟ یہ تھا کہ ربیہ حضور کی بات کے سامنے تجھے بولنے کی اجازت نہیں۔ اب سرکار فرمائے نا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتا، تو حضور کو کہہ دینا آقا جیسے آپ کا حکم ہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ ساتھ حضرت ربیہ نے جواباً یہ بھی اپنے دل کو سمجھایا کہ اپنی بہتری کا لیے تو اتنا خیر نہیں سمجھتا جتنا تیری بہتری رب کے رسول سمجھتے ہیں۔ حضرت ربیہ نے دل میں ارادہ بنا لیا کہ اب حضور پوچھیں گے تو یہی کہوں گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھ لیا ربیہ شادی نہیں کرتا؟ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نے عرض کیا یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی ہو وہی کچھ کر لیتا ہو۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں گھر میں جاؤ اور ان گھر والوں کو کہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے گھر میں بھیجا ہے اور سرکار فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ دو ربیہ بن کعب اسلمی کو۔ یہ گئے قاصد بن کر، یعنی خود دولہا بچی والوں کے گھر جا رہا ہے اور پیغام ہے رسول اللہ کا، جا کے سنایا کہ سرکار فرماتے ہیں رشتہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، انہوں نے بڑی محبت سے ان کا خیر مقدم کیا، مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے، جو فیصلہ رب کے رسول فرما دیں وہ ہمیں منظور ہے۔ جو ان کی بچی تھی وہ بھی خوش ہوئی۔ اس بچی نے کہا لوگوں کی بچیوں کے رشتے مامے چاچے کرتے ہیں، میری قسمت نہیں کہ میرا رشتہ رب کے رسول کر رہے ہیں۔ اس نے عرض کیا ٹھیک ہے۔ واپس آئے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی، لیکن چہرے پر غمگینی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے تو بڑی عزت دی، بڑا مہربانی کی، بڑے اکرام سے ملے، بڑے احترام سے ملے اور انہوں نے رشتہ قبول کر لیا۔ فرمایا پھر تو پریشان کیوں ہے؟ تو حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نے عرض کیا آقا مہر جو حق مہر دینا ہے اس کے پیسے میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں، پریشان اس واسطے ہوں، شادی ہوگی تو مہر بھی تو دینا پڑے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ اٹھو اپنے بھائی کے لیے حق مہر کا انتظام کرو۔ صحابہ اٹھے، گھروں سے کچھ نہ کچھ لے آئے۔ حدیث کے لفظ ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا جمع ہو گیا۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کو آقا دو عالم نے دیا، فرمایا یہ ہے تیرا حق مہر، جاؤ اور رشتہ کر لو، جا کے شادی کر کے آؤ۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی لے کے گئے اور وہ ان کو حق مہر میں دیا۔ انہوں نے بڑی خوشی سے یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا یہ حق مہر قبول کیا، رشتہ ہو گیا۔ واپس آئے پھر حضور کے دربار میں تو ربیہ بن کعب اسلمی غمگین، چہرے پر پریشانی کے اثرات۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ اب کیوں پریشان ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا شادی بھی ہو گئی، حق مہر بھی ادا ہو گیا۔ شادی کے بعد ایک سنت ہے ولیمہ، ولیمہ کرنا بھی تو ہے نا، اور آقا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں جس کے ساتھ میں ولیمہ کر سکوں، اور دل میں خواہش ہے کہ ولیمہ بھی کروں۔ اب یہ ہے وہ دربار کے جہاں پہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سرکار نے غلاموں سے کہا غلاموں چندہ اکٹھا کرو، ربیہ بن کعب اسلمی کے لیے ولیمے کے لیے بکرے کا انتظام کرو۔ چندہ اکٹھا ہوا، اچھا خاصا مینڈا حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کے ولیمے کے لیے۔ پھر پریشان، سرکار نے فرمایا اب کیوں؟ آقا سالن کا انتظام ہو گیا، روٹیاں کہاں سے لوں گا؟ بس یہ بات سنانی تھی جس کے لیے میں نے یہ ساری بات آپ کو سنائی۔ اللہ کا نبی سب سے بڑے پیر ہیں، سب سے بڑے مرشد ہیں، بلکہ پیروں کے پیر، نبیوں کے نبی، رسولوں کے امام ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار چندہ اکٹھا کر کے حضرت ربیہ بن کعب اسلمی کا حق مہر بھی دیا، ولیمے کے لیے مینڈے کا انتظام بھی کیا، لیکن اب جب باری آئی روٹیوں کے لیے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ چل محمد مصطفیٰ کے گھر میں جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکاؤ اور ان سے کہو کہ گھر کے اندر جتنے جو پڑے ہیں گٹھڑی باندھ کے تجھے دے دے۔ ربیہ وہ جو پسواؤ، آٹا بنواؤ اور روٹیوں کا انتظام اس سے کر لو۔ اگلی بات بھی سننا، مزہ آئے گا۔ حضرت ربیہ گئے، جو لے کر آئے نا تو سرکار کو پیغام بھیجا حضرت عائشہ نے کہ حضور سے جا کے عرض کرنا مقتل جو توشہ دان نہیں ہوتا گھر میں ٹاب وغیرہ جس میں آٹا وغیرہ رکھتے ہیں، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا حضور سے عرض کرنا کہ اب اس توشہ دان میں نے ایک جو بھی نہیں چھوڑا، سارے کا سارا پلٹ کے ربیہ کو دے دیا ہے۔ پتہ چلا کبھی کبھی پیر و مرشد کو بھی چاہیے نذرانہ مریدوں کو بھی دے۔
ہر جگہ لینے کی نہیں ہوتی، کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ ایثار اللہ کے ولیوں کی شان ہے، علامت ہے، پہچان ہے۔ ولایت کا منبع اور ولایت کا فیض دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار شریف ہے کہ جو اپنے غلاموں کے اندر جس نے اتنی وفا کی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ اتنا جو ہے محبت کا انداز بھی اپنایا ہے اور ان کے گھر کا بندوبست بھی فرمایا ہے۔ المستدرک امام حاکم کی روایت میں اور آگے بھی لفظ ہیں، وقت ہو چکا ہے، میں صرف 2 لفظ بولتا ہوں۔ پھر سرکار نے ان کے لیے جائیداد خرید کر گھر بھی بنوا کے ربیعہ بن کعب کو دیا، جگہ خرید کر گھر بھی بنوا کر ربیعہ بن کعب اسلمی کو دیا۔ کیوں؟ امت کو سبق دینے کے لیے کہ حاجت مند آئے تو اس سے بھی لینے کی نہ سوچنا، کسی کو دینے کا بھی سوچ لینا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور یہی شان اللہ کے ولیوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔